السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خیریت سے رکھے، دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب کرے، اور آپ کے ماں باپ بہن بھائیوں سب کو زندگی تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ حیات نہیں ہیں ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے، آمین سامین۔ الحمدللہ، ایک نئے دن کا آغاز نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کا ولاگ میں شروع کر رہی ہوں ایک یہاں پر جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں ایک ہاسپٹل ہے، وہاں پر جانا ہوا کسی کام کے سلسلے میں۔ میری بیٹی کی چھوٹی کی اپوائنٹمنٹ تھی وہاں پر، تو میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں کو دکھایا جائے یہاں کا ہاسپٹل۔ تو یہ ہے یہاں کا جرمنی کا ہاسپٹل، بہت بڑا ہے، بہت بڑے رقبے پہ بنا ہوا ہے اور بہت بڑا بنا ہوا ہے۔ ہر ایک سیکشن اس کا علیحدہ علیحدہ ہے، مطلب کوئی بھی شعبہ جات ہے تو وہ سارے علیحدہ علیحدہ انہوں نے جگہ جگہ پر بنائے ہوئے ہیں، اور یہاں پر جو ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ کی بھی جگہ بنی ہوئی ہے۔ اتنے بڑے یہاں ہاسپٹل ہوتے ہیں کہ ہیلی لینڈنگ لازمی بناتے ہیں، کہ کوئی ایمرجنسی ہونے کی صورت میں کبھی بھی یہاں پر اگر ٹریفک بلاک ہو، اتنا ٹائم نہ ہو کہ آپ اس میں ایمبولینس میں لے کر آئیں مریض کو، تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ جلدی سے بائی ایئر لے آئیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے ہیلی پیڈ لینڈنگ لازمی بنائی ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی اسی طرح سے بنی ہوئی ہے۔ میں یہاں پر بلکہ جا رہی تھی تو میں نے بہت ایک عجیب چیز دیکھی جو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ وہ تھی یہاں پر یہ جو ہوتی ہے نا بچوں کی چوسنیاں ہوتی ہیں، کیا ان کو کہتے ہیں، جو بچے بچپن میں منہ میں لیتے ہیں، چوسنی ہوتی ہیں جو، یہ یہاں پر بہت زیادہ لگی ہوئی تھی۔ درخت تقریباً بھرا ہوا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو۔ میں تو خود اتنا حیران ہو گئی تھی، تو پھر میں نے پوچھا ایک عورت سے، تو اس نے مجھے پھر بتایا ہے کہ یہ جو جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی نا، تو وہ انہوں نے یہ اپنی ایک ونش کے طور پہ، مطلب ونش کہتے ہیں ڈوئچ میں، اپنی خواہشات کے طور پہ، کہ اپنی مرادوں کے طور پر یہ یہاں پر انہوں نے ہینگ کی ہوئی ہیں، کہ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ یا جو بھی ان کا بلیو ہے، ہمیں بیبی ہو جائے گا اور ہمیں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ بچے سے نوازے گا۔ یہ کیا جانے کہ دینے والی ذات تو اللہ ہے، اور وہ تو ان سب چیزوں کے محتاج نہیں ہے۔ ایسے ہی ہمارے پاکستان میں بھی بہت سے اس طرح کے فرقے بنے ہوئے ہیں، تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم ایسے ہی لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، نقلی پیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ وہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے، اور ہمیں تو اس نے ایک کھلا رستہ دیا ہوا ہے کہ ڈائریکٹ مانگو، نماز کے تھرو مانگو، جیسے بھی آپ لوگ مانگو کہ میں سن رہا ہوں۔ تو ہم کیوں چیزوں کا سہارا لیں؟ کیوں ہم لوگ ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگیں جو کہ اپنا تو کچھ کر نہیں سکتی، تو وہ ہمارا کیا کر سکتی ہے؟ ایک بے جان چیزیں، ایک انسان، ایک جو ان کے نقلی پیر بنے ہوئے ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ان کی اپنی حالت کیسی ہوتی ہے۔ آپ سوچیں کہ وہ اپنی حالت تو ٹھیک کر نہیں سکا، تو وہ ہماری حالت کیا ٹھیک کرے گا؟ تو پلیز آپ کی مہربانی ہوگی، میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں سے بچیں، تو جتنا بچا جائے بچیں۔ پھر اس کے بعد شام کا ٹائم ہو گیا تھا، تو میں نے سوچا آج میری بیٹی کی ٹریننگ بھی تھی فٹ بال کی، تو یہ جو فٹ بال آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے نا، یہ ہم لوگ پاکستان سے لے کر آئے تھے، جو اس بار جو فیفا ورلڈ کپ کھیلا جا رہا ہے نا قطر میں، یہ ان میں سے ایک ہے۔ تو ہم نے کہا ہوا تھا کسی کو دینے کے لیے، وعدہ کیا ہوا تھا، تو جیسے کہ میرے ہسبینڈ سیالکوٹ سے بلونگ کرتے ہیں، تو ان کے ہیں ریلیٹیو کافی جو جاننے والے، تو ان کے تھرو انہوں نے یہ فٹ بال لیا، بہت اچھا تھا۔ تو یہ ہم لوگوں نے تحفہ دیا تھا اپنے بچے کے ٹرینر کو نا، کیونکہ وہ جانتا تھا ہم پاکستانی ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ پاکستان میں یہ بالز بنتے ہیں، اور جو فیفا ورلڈ کپ کھیلا جا رہا ہے اس میں جو بال یوز ہو رہا ہے وہ بھی سیالکوٹ کا ہے۔ تو اس لحاظ سے پھر ہم لوگوں نے ان کو یہ گفٹ دیا، تو وہ بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ تو پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے جانا تھا تھوڑی سی شاپنگ کرنے کے لیے، تو ہم لوگ پھر شاپنگ کرنے کے لیے چلے گئے، گھر کی کچھ چیزیں لینی تھی، شام کا ٹائم ہو رہا تھا، تو جلدی جلدی ہم نے بھاگم بھاگ شاپنگ کی، اور پھر اسی طرح سے آج کا دن بھی الحمدللہ گزر گیا خیریت سے۔
اور بس یہ تھا آج کا ولاگ. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ، نئے ولاگ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی. تب تک مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ